مینیورنگ کرنا آسان ہو جائے، جس کے نتیجے میں نتیجے بدلنا آسان ہو جائے. تو پاکستان کے عوام کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے. جتنی بھی سازشیں ہوں اس الیکشن کو وقت پہ ہونا چاہیے اور بھرپور اس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات بہت ہوتی ہے، لیکن کل ہم نے شاہکار دیکھ لیا کہ جس کو خود عدالتوں نے مجرم قرار دیا ان کے لیے خاص قسم سے قانون سازی کر کے ان کو پاس کر دیا گیا ہے کہ وہ نااہل سے اہل ہو گئے. لیکن قوم جانتی ہے کہ کون اہل ہے اور کون نااہل ہے. قوم کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اگر اہل ہوتے تو آج پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا. قوم کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر 76 سال میں تباہی ہوئی اور بربادی ہوئی ہے تو انہی لوگوں نے کی ہے کہ جو اصل میں نااہل ہیں لیکن ان کو بعض اوقات سرٹیفکیٹ اہلیت کے مل جاتے ہیں. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کرپشن اور لوٹ مار. اور یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ کیا تماشا ہے کہ بادشاہ سلامت بنا کر مجرم کے اسٹیٹس کے آدمی کو لایا جائے اور پھر ایئرپورٹ سے ہی اس کے حق میں عدالتی کارروائی شروع ہو جائے اور بالآخر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ آپ کی نااہلی 5 سال کے لیے جو ہے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ریویو ہونا چاہیے. میں عدالتی فیصلے اور عدالت کے اوپر تو قانونی کمنٹ نہیں کر سکتا، مطلب قانونی چیز تو قانونی لوگ کریں گے، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اور ہم بہت کچھ جان رہے ہیں. اور خود ہم جو ڈویژن دیکھتے ہیں عدالت میں اور سپریم کورٹ میں وہ بھی ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے کہ کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اب لوگ اعتماد کر سکیں. اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ خود عدالت عظمیٰ میں جو ہے وہ یہ ڈویژن نظر آتی ہے ہمیں. اور میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر اقدامات کریں اور ان کے فیصلے یہ بات ثابت کریں کہ وہ بائزڈ نہیں ہیں، وہ کسی کے فیور میں نہیں ہیں، وہ کسی کے خلاف نہیں ہیں. اور انہیں اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے فیصلے دینے چاہیے جس میں سب کو پتہ چلے کہ واقعتاً یہ حق اور انصاف کی بنیاد پر ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہے. اس لیے عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، اس پہ ریویو میں جو بھی جائے گا اس ریویو کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن انصاف کے متعلق ایک بات تو ہمیں یہ عدالت والے ہی بتاتے ہیں کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف دکھنا بھی چاہیے. اگر انصاف ہو اور انصاف دکھے نہیں تو اس کا مطلب ہے ادھورا انصاف ہے، عدالتیں ادھورے فیصلے دے رہی ہیں. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں ہوا ہے کیا پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں نے انصاف ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ فیصلہ ضرور سنا ہے. یہ سوالیہ نشان جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہے. اور میری اب بھی ان سے یہ ریکویسٹ ہے، اگرچہ کہ کوئی بھی بات ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جس سے جائز مطالبہ بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے ہم اب بھی کے کروائے جا رہے ہیں انتظامیہ کے ذریعے. یہ شفاف الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہی نہیں، بہت واضح طور پر ایک نشان ہے. اور اس میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے کیسے عدلیہ سے وہ عملہ فراہم نہیں کیا اور اس سے انکار کیا جس کے نتیجے میں شفافیت بہتر ہو سکتی تھی، لیکن اس کا امکان ہی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بات سے ختم ہو گیا. تو یہ ہونا چاہیے تھا، عدلیہ سے ہی ہونے چاہیے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان لوگوں کو باقاعدہ اپوائنٹ کر رہا ہے جو خاص طور پر ہمارے سندھ میں پیپلز پارٹی کے منظور نظر افسران ہیں، اور فوکل پرسن بھی الیکشن کے وہی بن رہے ہیں. ڈی سیز کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ڈی سیز تو پچھلے 15 سال کا جو سسٹم کام کرتا رہا ہے، اس سسٹم میں ظاہر ہے انفلوئنسڈ ہیں پیپلز پارٹی کے، تو ان کی مرضی کا پورا عملہ اگر تعینات ہوگا تو پھر اس میں آپ کون سے الیکشن کی توقع کرتے ہیں کہ شفافیت ہوگی؟ جبکہ کتنے بڑے تجربے سے ہم گزر چکے ہیں. کراچی کے میئر کے الیکشن پوری دنیا میں لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس میں فراڈ ہوا، اس میں جعل سازی ہوئی. اس میں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا. انہوں نے نتیجوں کو تبدیل کیا اور کراچی کے عوام کا حق کھا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے الیکشن کمیشن پہ اور عدالت عظمیٰ پہ. اور چیف جسٹس صاحب سے ہم اب بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اوور آل ریویو کریں. اور جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم 8 فروری کا الیکشن 8 فروری کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شفافیت کی بھی تو مانیٹرنگ کریں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اگر ایسا سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ تاثر بنتا ہے کہ اب تو بالکل سب مل کر ہی جمہوریت کے اوپر شبخون مار رہے ہیں اور جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال یہ چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں ویسے بھی بال ہوتی ہے اور اب بھی یہ بال ہے، قوم کی مستقبل کا فیصلہ ہے. یہ الیکشن کوئی ایسی معمولی چیز تو نہیں ہوتے. تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور کسی کی پارٹی کے ساتھ زیادتی اور کسی پارٹی کو بادشاہ سلامت بنا کے نہیں لانا چاہیے. یہ کہنا کہ 18 میں بھی یہی ہوا تھا تو ایک غلط چیز مثال نہیں بن سکتی. اگر 18 میں آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ
حالات سے سیکھے نہیں ہیں آپ، پھر یہ کرنا چاہتے ہیں، پھر اگلی دفعہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، قوم کو اسی میں الجھا کے رکھیں گے، لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اپنے اوپر کہ وہ اپنے پسند کے لوگوں کو منتخب کریں، آپ ہی رہنمائی کریں گے کہ کس کو جیل میں ہونا چاہیے اور کس کو بادشاہ بننا چاہیے۔ اگر آپ ہی کو رہنمائی کرنی ہے تو پھر یہ الیکشن پہ قوم کے پیسے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اس لیے اس میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے سب کے لیے برابر کے مواقع۔ اس وقت جو مجموعی طور پر شہر کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے تو خود کہا ہے کہ ہماری میکسیمم لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے، آج اخبار میں خبر ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ 2005 سے لے کر آج 2024 ہو گیا، 19 سال میں انہوں نے لوڈ شیڈ فری نہیں کیا کراچی کو، اور انہوں نے اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 70% علاقے کو لوڈ شیڈ فری کر دیا ہے۔ علاقے کو کیا ہے، کنزیومر کو نہیں کیا۔ کراچی کے رہنے والا چاہے وہ کچی آبادی میں رہتا ہو، پکی آبادی میں رہتا ہو، 120 گھر کے مکان میں ہو، 60 گز کے مکان میں ہو، یا وہ 1000 گز کے اور 2000 گز کے بنگلے میں ہو، انسان کی حیثیت سے، شہری کی حیثیت سے سب کے حقوق ایک جیسے ہیں۔ اگر آپ اپنے کنزیومر کی 80%، 70% لوگوں پہ لوڈ شیڈنگ کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 30% ہی اچیو کیا، جو کہ لاہور کے مقابلے میں بھی کم ہے۔ تو یہ پھر کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کرنے کا کیا فائدہ؟ لائن لاسز انہوں نے کم نہیں کیے، نادہندہ یہ قومی اداروں کے ہیں، کراچی کے عوام کے 52 ارب روپے واپس نہیں کیے، بغیر معاہدے کے ان کو گیس کی سپلائی ہو رہی ہے، فرسودہ پلانٹ یہ چلا رہے ہیں۔ تو کون سی حکومت ہے کہ جو اس میں ملوث نہیں ہے، اس پوری کرپشن میں جو کے الیکٹرک کر رہا ہے؟ تو یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ فری ہونا چاہیے شہر کو۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ایک جگہ پر اگر کسی نے بل نہیں دیا ہوا، میں کہتا ہوں 90 لوگوں نے بھی اگر بل نہیں دیا 100 میں سے، تو 10 لوگوں کی بجلی آپ نہیں کاٹ سکتے۔ قانون میں یہ بات موجود ہے، نیپرا کے فیصلوں میں یہ بات موجود ہے، عدالت میں یہ بات موجود ہے۔ ایک مافیا پارٹی جو ایک کمپنی مافیا بن کر عدالت کے خلاف کام کر رہی ہے، نیپرا کے فیصلوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور وزیر توانائی اسے شاباش دے رہے ہیں، تو اپنے حصے کا کام کوئی کرے نہیں، شہریوں کو ایوارڈ دیں گے۔ تو اس لیے اس پورے مافیا کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت گیس کا شدید ترین بحران ہے، اور گیس کا یہ بحران ریزیڈینشل ایریا میں بھی ہے اور صنعتوں میں بھی ہے۔ یہ جانتے ہیں بابر بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں کہ تقریباً آپ نے 200% گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ پریشر ہی نہیں آ رہا، انڈسٹری کو گیس کی سپلائی پراپر نہیں ہو رہی، آرڈرز کمپرومائز ہو رہے ہیں، پہلے ہی معیشت کا حال برا ہے، پہلے ہی ایکسپورٹ پوری نہیں ہو رہی، اور آپ گیس بھی فراہم نہیں کر رہے۔ آپ RLNG کے لیے طے ہوا تھا کہ بڑے بڑے کنٹینرز تعمیر کیے جائیں گے تاکہ اچھے وقتوں میں اس کو خرید لیا جائے تو ہمیں سستا پڑے گا، لیکن یہ جب ڈیلے کرتے ہیں تو ہمیں مہنگا پڑتا ہے، اور اسٹوریج کا انتظام نہیں ہے۔ پھر RLNG پہ ہم گئے کیوں؟ ہمارے پاس تو نیچرل ریسورسز موجود ہیں، جو آئیڈینٹیفائڈ بلاک ہیں اس کو کھول کیوں نہیں رہے؟ گیس کو جب آپ بند کر دیتے ہیں، باقاعدہ ہوتا یہ ہے کہ سوئی ناردرن گیس کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی جو ہے بہت سارے کنویں بند کر دیں، ساؤدرن گیس سے بھی کہا گیا۔ آپ جب کنویں بند کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، بعض اوقات ٹیکنیکل مسائل آ جاتے ہیں، گیس اس طرح سے آپ کو ملنا شروع نہیں ہوتی، رکاوٹ آ جاتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ جو سورس ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جب آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں تو آپ کیوں پھر کک بیکس لے رہے ہیں RLNG میں؟ یہ سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت میں ہو، سب قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ہمیں بحران میں مبتلا کرتے ہیں۔ پرائس دیکھیں آپ کہاں چلی گئی ہے، سینکڑوں کا بل اب ہزاروں میں آ رہا ہے، اور 12 گھنٹے گیس ہوتی نہیں ہے، بعض علاقوں میں تو گیس آ ہی نہیں رہی، 2 مہینے سے، 3 مہینے سے۔ اورنگی ٹاؤن میں لکڑیاں جمع کر رہے ہیں لوگ، اور اس طرح سے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ حال کیا ہوا ہے، گیس کی فراہمی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کہاں لے کر چلے گئے ظالم؟ کس طرح ہمیں جا کے دھکا دے دیا ان 76 سال سے لوٹنے والوں نے؟ ان کے ہاتھ میں نظام ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جو سسٹم کو چلا رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جبکہ آگے بڑھنے کے ہمارے پاس کتنے مواقع موجود ہیں، نیچرل ریسورسز موجود ہیں۔ تو اس لیے ان سے جان چھڑانی ہوگی، اور کم از کم عوام کو یہ چاہیے کہ وہ کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو اور بھاری ووٹ ڈالیں۔ میں شہر کراچی کے عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جماعت اسلامی کو ان بلاک ووٹ ڈالیں، اس لیے کہ اب تک اس شہر کا مینڈیٹ بکتا رہا ہے، سوداگری ہوتی رہی ہے،
اور کراچی والوں کو کچھ نہیں ملا. جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے اور بلدیاتی الیکشن میں کراچی کے عوام نے ہمیں سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں. کراچی کے عوام اپنا یہ ٹرینڈ برقرار رکھے بلکہ اور زیادہ ووٹ دیں اور زیادہ سیٹیں دیں تو انشاءاللہ یہ سیٹیں اتنی ہیں کہ اس کے بغیر سندھ حکومت نہیں بن سکتی. اور ہم ان لوگوں کی طرح سودے بازی کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں کہ جنہوں نے کراچی کو بیچا, کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کو بیچا, کراچی کے تعلیم کو بیچا, صحت کو بیچا, اپنی جائیدادیں بنائیں, اپنے لیے تو بہت کچھ حاصل کر لیا لیکن کراچی کو کچھ نہیں ملا. جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ایک ایک ووٹ کا تحفظ بھی کرے گی اور ہم وہ کچھ حاصل کریں گے جو ہمارا حق ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ان لیو آف اے ٹرائی, جو اوزیٹی ہوتی ہے, جو اوزیٹی آتی پہلے ہمیں چنگی ملا کرتی تھی, پھر یہ چنگی سسٹم ختم ہوا تو یہ طے ہوا 18ویں ترمیم کے بعد کہ سیلز ٹیکس کی مد میں ہمیں پیسے ملا کریں گے صوبوں کے پاس یہ پیسے آ جاتے ہیں. تو ان لیو آف ٹرائی میں جو پیسے آتے ہیں وہ اس کا شیئر کراچی کا پہلے 30 جون 1999 کے مطابق 76% تھا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے 2008 سے ہی لوگ حکومت میں تھے, کم کرتے کرتے یہ سوالیہ نشان ہے. مینڈیٹ ایم کیو ایم کو ملا اور ایم کیو ایم نے بیچا اور ہمارا شیئر 76% سے 20% پہ آ گیا. اور اب ہار روپے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے, ہمارے ٹاؤنز کو نہیں مل رہے, جس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے. کوئی سوال کرے نا, مصطفیٰ کمال کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا, یہ زوال شروع ہوا. ایم کیو ایم تھی نا, پھر ایم کیو ایم ہے اور مسلسل یہ پیچھے ہم چلتے چلے گئے. یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. امپورٹ کے اوپر 1.2% ڈیوٹی ہے, انفراسٹرکچر وہ کراچی کو ملنا چاہیے. لاسٹ ایئر تقریباً 70 سے 80 بلین ڈالر کی جو امپورٹ ہوئی ہے, ایسا ہی ہے. اس امپورٹ پہ آپ لگا لیں 1 بلین ڈالر تو بنتا ہے نا ہمارا. 1 بلین ڈالر کا مطلب ہے کہ 300 ارب روپے, تقریباً 300 ارب روپے بنتے ہیں سال میں. سال کے 300 ارب روپے ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ کون سوال کرنے والا ہے؟ مینڈیٹ بیچنے والوں نے وزارتیں پکڑی, گورنرشپ پکڑی, آئی ٹی منسٹر بن گئے, فلاں منسٹر بن گئے. کراچی کے عوام کو کیا بنایا؟ ہمارا حق مارا جا رہا ہے, اوزیٹی میں نہیں مل رہا, پروونشل فائنینس کمیشن نہیں ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بیچتے ہیں ہمارا مینڈیٹ, وڈیروں کی قربان گاہ پہ قربان کر دیتے ہیں کراچی کو, کچھ نہیں ملتا, کراچی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. جماعت اسلامی انشاءاللہ عوام ووٹ ڈالیں گے, نوجوان ووٹ ڈالیں گے, اس لیے کہ ہم نوجوانوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو مینڈیٹ ہے 47 صوبائی اور 22 قومی اسمبلی کا, یہ بہت بڑی طاقت ہے. اس کے بعد ریزرو سیٹس ہیں, پھر سینٹ ہے. یہ اتنا بڑا بلاک بنتا ہے کہ اگر یہ بلاک جینوئن طریقے سے کراچی کا مقدمہ لڑے, کوئی کراچی کا حق نہیں مار سکتا, کوئی کراچی کی گنتی 1.5 کروڑ کم نہیں کر سکتا, جس طرح ان ظالم بھیڑیوں نے کی ہیں. 1.5 کروڑ انسان کھا گئے بھائی. ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, نون لیگ گنتی کھا گئے, نمائندگی کھا گئے, ملازمتیں کھا گئے, ڈکار بھی نہیں لی. جماعت اسلامی کو یہ مینڈیٹ ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ کون ہماری گنتی کم کرتا ہے, کون ہمارے بچوں کو تعلیم سے محروم کرتا ہے. 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے, انڈسٹری کا بیڑا غرق ہے. پنجاب میں آپ جائیں آپ کو 1 ونڈو آپریشن ملتا ہے, یہاں پر آپ جائیں آپ کو 25 محکمے جبڑا مطلب منہ کھولے ہوئے آپ کو کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو اپنے 2 انڈسٹری کی ایملگمیشن نہیں کرانی ہو نا پلاٹوں کی, اگر انڈسٹری والے کو, تو اس کے 25 30 کروڑ روپے کھاتے ہیں یہ. اور یہ سب